बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल पर रुके हुए हैं कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है, और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आज़म, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें, मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी, इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं, दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी, उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं कोई अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फ़ख्र है जिस चीज़ पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास ज़मीन भी है, लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की ज़रूरियात हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज़्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और ज़मीन चाहिए। ज़मीन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफ़ा 50 साल में पहली दफ़ा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं।
اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز. یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں, اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ, کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے. لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین, نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کرونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت ہی لوگ, غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے.
انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے. کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکیج لے کے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ یہ جو للہ جہلم یہ جو سڑک ہے, کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ, تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف, اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے, لہٰذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے, یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا تو ایک تلیجہ جگہ ہے, وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں